صاحب جس طرح سے اختیار ولی صاحب نے بھی کہا اور پھر میں نے وزیر قانون کا آپ کو حوالہ دیا، تو سر اگر کوئی ہیجان تھا جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہا تھا کہ ان سے چھپایا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی آئینی ترمیم آ رہی ہے جو شب خون ہے، پھر جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہوگی، وہ بھی آج فل کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آج نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، تو سر اب پاکستان تحریک انصاف کسی طوفانی کیفیت سے نکل آئی ہے؟ سر تھوڑا سکون ملا ہے؟ کل پشاور میں بھی جو کچھ ہوا، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ وفاقی حکومت کے بہت سے نمائندے موجود تھے، چاہے پھر وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو فیڈریشن کے نمائندے ہیں وہ موجود تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب موجود تھے، تو سر اب کوئی ٹھنڈ پڑی آپ لوگوں کو بھی؟ سر فواد بھائی، سوال کا جواب دینے سے پہلے عمران خان جو ہمارے بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں اور انہیں جو ہے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ ملاقات پہ پابندی ہے، بلکہ ابھی آج جب میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے چیف جسٹس عمر فاروق کی عدالت میں ہم گئے تھے، جو ہمارا آئینی قانونی حق اور جیل کے جو مینولز ہیں، آپ کس طرح پابندی عائد کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ملاقات پہ، تو ہمیں ہماری شدید خطرات ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر انہوں نے ہمیں اجازت نہ دی اس فارم 47 کی جعلی حکومت نے، تو ہمیں مجبوراً میرا خیال ہے دوبارہ ڈی چوک یا اڈیالہ کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں سٹارٹ میں آپ کو یہ سینسٹائز کر دوں کہ اس وقت صورتحال میک اور بریک پر ہے۔ عمران خان جو 95% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آج بھی اس کٹپتلی پارلیمنٹ میں فارم 47 کی جعلی حکومت میں جو اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمنٹ بنائی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی جماعت کے آج بھی رہنما عمران خان ہیں، اور ان کو ہمیں یہ انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے، اور ابھی تک ہمارے کارکنان جو ہیں بہت اشتعال میں ہیں، ہم نے روکا ہوا ہے۔ ہماری شوکت صاحب آپ اتنے پرانے سیاسی کارکن ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت رسک لے سکتی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر جیل میں تشدد کرے؟ سر یہ سیاسی بیان ہے، یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ جیل سے کچھ رپورٹیں ایسی بھی ہیں کہ عمران خان صاحب... فواد بھائی، اس وقت پورا پاکستان جیل گاہ میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے بعد بھی 10,000 ہمارے لوگ جیلوں میں تھے۔ آج بھی یہ جو اسلام آباد کے اندر ہم نے پرامن احتجاج کیا، اس کے بعد بھی 8-10,000 لوگ جو ہیں اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کی جیلوں میں ان پر مقدمہ درج ہو چکے ہیں دہشت گردی کے، قتل کے۔ اور اندازہ آپ کیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے اور تشدد کیا ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب کا پورا خاندان، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے کارکنان آج سب جیل میں ہیں۔ تو اور اس کو فاشزم کیا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا پلس نہیں تو اور کیا ہے، اور پاکستان میں کس کو کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ ان کو کیا مجبوری ہے کہ ہمارے انتظار پنجوتا جو ان کے فوکل پرسن ہیں، ان کو رات اغوا کر لیا گیا ہے، لوگوں کو کڈنیپ کر لیا گیا، وہ مسنگ پرسن ہے۔ سو ہمارے سیریس خدشات ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں آخری بات کر کے... اچھا، لگے ہاتھ تو شوکت صاحب، انسانی حقوق کی ایک خلاف ورزی مجھے بھی کسی نے بتایا ہے کہ خلاف ورزی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو بند کر دیا ہے کسی کمروں کے اندر، کے پی کے اندر، وہاں پہ جو ہے وہ سنا ہے پابندی لگا دی ہے ان پہ، ایسا ہے کیا سر؟ یہ مجھے بھی پروڈیوسر صاحب نے کان میں کہا کہ یہ بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ پوچھ لیں۔ میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں اس میں کیا ہے۔ فواد بھائی، سوال کا جواب دینے پہلے آخری بات کہہ دوں، اگر ہمیں آج اجازت نہیں ملتی، کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں، ملنے کی، تو انشاءاللہ within 2 or 3 days ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے پرامن دھرنا دیں گے، لاکھوں لوگ آئیں گے یا ڈی چوک پہ بیٹھیں گے۔ بالکل ہم اس وقت تک پھر واپس نہیں جائیں گے جب عمران خان کو رہا نہ کریں۔ یعنی کہ بسرا صاحب، ہجانی کیفیت ختم نہیں ہونی، پھر چاہے پھر وہ آئینی ترمیم کے اوپر شروع ہو یا پھر... بھائی کیا کریں؟ پاکستان کی واحد فیڈریشن کی علامت عمران خان ہے، واحد عمران خان ہے جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کو آگ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ کے پی کے اندر ڈائریکٹ گولیاں مار رہے ہیں جا کے وفاقی حکومت، وہ لوگ 4 لاشیں وہاں سے آ رہی ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ڈی چوک میں شیلنگ کر رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں گرفتار ہیں۔ پہلے کون سا پاکستان میں امن ہے؟ اس طرح پاکستان چلتا ہے ایک جعلی حکومت کو بچانے کے لیے۔ سر میں ذرا اختیار ولی صاحب سے اس پہ جواب لے لوں۔ اختیار صاحب میں بات مکمل کر لوں، ایک بات کر کے۔ جی سر، جی سر۔ آپ نے کہا ترامیم، پہلی بات ہے یہ جو عسکری ترامیم ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ترامیم ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ سے پاس کروانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیٹیگریکلی کہہ چکے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس پارلیمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے، عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے،
میاں نواز شریف جن کے نام پہ اختیار ولی صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں، اگر وہ ہار گیا، مریم بی بی ہار گئی، شہباز شریف ہار گیا، تو جیتا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائی بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کسی ان کی عسکری ترامیم کو، اسٹیبلشمنٹ کی ترامیم کو، ان کو آج پتا چلا ہے، آج پتا چلا وزیر قانون کے کون سی ترامیم آ رہی ہیں۔ اینی وے میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کیوس ہے، افراتفری ہے، ایک بہت بڑے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو ہم کسی صورت سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ترامیم ہوتی ہیں، یہ تعاون ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ آپ ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ہمارے اوپر 8 کی ایف آئی آریں دے رہے ہیں، 302 کی ایف آئی آر دے رہے ہیں۔ اس طرح آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اختیار ولی صاحب، سر یہ تو زیادتی نہیں ہو گئی کہ آپ خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ سر پھر جب صحیح خبر نہیں ہوتی تو پھر یہ افواہ آتی ہے نا، آپ ملنے دیں تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ نہ کوئی تشدد ہوا ہے، نہ کوئی کھانے پینے پہ پابندی ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ تو جب آپ ٹھیک خبر نہیں دیتے تو پھر افواہ آتی ہے نا سر۔ فواد بھائی، یہ آر ٹی ایس کے نتیجے میں بننے والی ایک پارٹی ہے جنہوں نے ابھی حکومت دیکھ لی۔ بچہ سکا کی حکومت کا آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے چمڑے پہ اپنی ایک دن کی حکومت کا وہ سکہ جاری کیا تھا۔ یہ وہ والے لوگ ہیں، یہ ہمیں آئین کی کتاب پڑھا رہے ہیں، یہ ہمیں سول سپریمیسی بتا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے خود اس کے گملے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ آج ہمیں جو ہے تو سول سپریمیسی کا درس دیتے ہیں۔ یہ محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا بند کریں۔ یہ جو میتیں ہو جاتی ہیں نا بڑے گھروں میں، اور ادھر ادھر سے محلے کی ماسیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو 100 50 روپے جیب میں ہاتھ میں رکھ کے نا کہ ادھر آؤ ذرا اس میت کی ذرا بیان کرو کہ اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھیں، اس کے گال بڑے لال تھے، اس کی زلفیں بڑی کالی تھی، اس کا قد بڑا ذرا دراز تھا۔ یہ محلے کی ماسیوں والا رونا دھونا بند کریں۔ بسرا صاحب، آپ کا لیڈر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دیسی مرغے کھا رہا ہے، دیسی انڈے، دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہا ہے، بڑے مزے میں ہے۔ جہاں تک اس سے ملاقات پہ پابندی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ آپ کی ملاقاتوں میں بالکل وہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا کہ بندہ تو اندر ہے لیکن سازشیں پھر بھی ہو رہی ہیں۔ ڈی چوک میں پہنچو، اس وقت پہنچو جب پاکستان کی معیشت ٹیک آف کرنے لگی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، یا وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جس کے پاس آپ پورا پاکستان گروی رکھ کر آئے ہیں، اپنا اسٹیٹ بینک آپ گروی رکھ کر آئے ہیں، اس ملک کے قرضے دگنے کر کے آئے ہیں، یہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز آپ وہاں پہ پورٹس اپنے گروی رکھ کر آئے ہیں۔ وہ معیشت جو ہے اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے۔ جہاز جو آپ کی اکانومی کا ہے وہ ٹیکسی کر رہا ہے اینڈ اٹس اباؤٹ ٹو ٹیک آف۔ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم ہیڈ آف دا کنٹریز وہ آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور آپ ایسے حالات میں یہاں پر ڈی چوک میں دھما چوکڑی رچانے کی پلان کرتے ہو، آپ بغاوت کی باتیں کرتے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایٹ سٹیک رکھتے ہو، آپ ریاست کو ایٹ سٹیک رکھتے ہو، اور پھر یار کمال کی بات ہے بہادری کی باتیں کرتے ہو۔ میرے سامنے بیٹھ کر کوئی پی ٹی آئی والا بہادری کی بات کر سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اپنی جوتے اور سرکاری املاک خیبر پختونخوا کی وہ آپ ڈی چوک میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ کوئی آج تک میں آپ سے یہ اگر پوچھوں، بسرا صاحب آپ بتا دو، آپ کی پوری پارٹی میں کوئی بتا دے، آپ علی امین کی سٹیٹمنٹ کو اون کرتے؟ آپ اس کو سچ مانتے ہیں؟ از ہی مسٹر انڈیا؟ از ہی انڈیانا جونز؟ وہ ڈون ہے جس کے پیچھے 11-12 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی اور وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا؟ ضرور دیکھیے، وہ ایک مووی ہے دی میموریز آف این انویزیبل مین۔ تو جھوٹ کے یہ جو آپ پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں نا، یہ باتیں چھوڑ دے، یہ غلط باتیں ہیں۔ اب یہ پاکستان کے بننے کا، سنورنے کا وقت آ گیا ہے۔